السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ تو بغیر وقت کو ضائع کیا ہوا انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اور 1 گھنٹہ میں انشاءاللہ کلاس کو مکمل کرتے ہیں۔ تو پچھلا کلاس میں ہم لوگوں نے مرکب ناقص کو شروع کیا تھا، اور مرکب ناقص کے اندر ہم نے پڑھا تھا مرکب اشاری، ٹھیک ہے، جس میں اشارہ اور مشار الیہ کا مجموعہ تھا۔ تو آج ہم ایک نیا مرکب پڑھے تھے، اس دن ہی ہم نے مرکب توصیفی کو شروع کیا تھا لیکن ادھورے میں ہم اٹک گئے، تو انشاءاللہ ہم اس کو پھر سے شروع کریں گے اور پھر آپ ایک ایکسٹرا مرکب اضافی کریں گے۔ تو پہلے مرکب توصیفی کو شروع کرتے ہیں۔ مرکب توصیفی کس کو یاد ہے؟ مرکب توصیفی کے بارے میں بتایا تھا میں نے، مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ عادل بھائی بتائیں گے آپ؟ کسی ایک اسم کسی دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، اچھائی برائی نہیں، صفت بیان کرے۔ مرکب توصیفی اسے کہتے ہیں کہ جس میں کوئی ایک ہی اسم کسی دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، صفت بیان کرے۔ تو ہم نے ایک چھوٹا سا مثال لیا تھا، نیک لڑکا، ٹھیک ہے، اسے تو ہم نے صفت بنا دیا، چونکہ ہمیں ظاہر سی پتہ ہے کہ نیک ایک صفت ہے، تو ہم نے اسے کہا یہ صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کی صفت بیان کی جائے اسے ہم نے کہا تھا موصوف، ٹھیک ہے، جس کی صفت بیان کی جائے اسے ہم نے کہا تھا موصوف، اور جو صفت ہے اسے ہم نے صفت کہہ دیا۔ ایسا مرکب ناقص جس میں کوئی ایک اسم کسی دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، جس میں کوئی ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا کنسٹرکشن، ہمارے پاس ہمارا ایک جملہ آیا تھا۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ چونکہ آپ اگر انگلش میں بھی دیکھیں گے تو انگلش میں بھی آئے گا یہ، اگر ہم اسے انگلش میں کنسٹرکٹ کریں گے تو آئے گا گڈ بوائے۔ تو انگلش میں بھی پہلے صفت آ رہی ہے، اس کے بعد موصوف آ رہا ہے، جس طرح سے اردو کے اندر بھی پہلے صفت آ رہا ہے پھر موصوف آ رہا ہے، لیکن عربی کے قاعدہ الگ ہے۔ عربی کے اندر پہلے موصوف آئے گا اس کے بعد صفت آئے گا، میں نے بتایا تھا پہلے، تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم ایک تیر چلائیں گے، پہلے ہم موصوف کو لے کر آئیں گے پھر ہم صفت کو لے کر آئیں گے۔ اب آتے ہیں رول بنانے کا۔ جیسے کہ میں نے اس دن میں بتایا تھا کہ رول ہوتا ہے ہر کسی بھی مرکب کو بنانے کا، کسی بھی چیز کو بنانے کا ایک رول ہوتا ہے۔ تو عمران بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کسی بھی چیز کو بنانے کا ایک رول ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ رول یہ تھا کہ ہم پہلے موصوف کو تیار کریں گے، جس طرح سے ہم مشار الیہ میں مرکب اشاری کے اندر پہلے مشار الیہ کو تیار کیے تھے، پھر ہم اس میں اشارہ کو استعمال کیے تھے، اس طرح سے ہم پہلے موصوف کو تیار کریں گے۔ اب موصوف میں ہمیں چھوٹ ہے، چاہے تو ہم اسے معرفہ لے کر آئے چاہے تو ہم نکرہ لے کر آئے۔ تو ہم اگر پہلے معرفہ لے کر کے آتے ہیں، جیسے لڑکا کا عربی ہے ولد، تو ہم معرفہ یعنی الف لام لے کر آئیں گے تو ہو جائے گا الولد، ٹھیک ہے، الولد۔ اب میں نے یہاں پہ کوئی بھی اعرابی حالت ابھی شو نہیں کیا، میں نے جسٹ صرف لکھ دیا الولد، ٹھیک ہے۔ اب رول یہ ہے کہ صفت موصوف کو اسم کے چاروں پہلو سے فالو کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا موصوف ہوگا صفت موصوف کو فالو کرے گا۔ اگر موصوف واحد تو صفت بھی واحد، اگر موصوف معرفہ تو ہمارا صفت بھی معرفہ، اگر موصوف مؤنث تو ہمارا صفت بھی مؤنث آئے گا، اگر موصوف حالت رفع میں ہے تو صفت بھی حالت رفع، حالت نصب میں ہوگا تو حالت نصب میں صفت، اور حالت جر میں ہوگا تو حالت نصب میں بھی حالت جر میں بھی صفت ہوگا۔ یعنی کہ
یہ صفت اور موصوف آپس میں ایک دوسرے کے مطابقت کریں گے. تو جیسے کہ میں نے موصوف کو الولد الف لام کے ساتھ یعنی معرفہ لے کر آیا، تو میں صفت کو بھی معرفہ لے کر کے آؤں گا، اور نیک کا عربی صالح ہے تو میں الصالح لے کر آؤں گا. ٹھیک ہے، الصالح لے کر آ گیا میں. اب یہ میں نے ابھی تک اعرابی حالت شو نہیں کیا کہ کون سا اعرابی حالت میں ہمارا کنسٹرکشن ریڈی ہو چکا. ابھی اب غور کریں، یہ ہمارا واحد تھا تو میں نے صفت کو بھی واحد تھا تو میں صفت کو بھی واحد لے کر آیا. مذکر تھا تو میں بھی مذکر لے کر آیا. الف لام کے ساتھ تھا یعنی معرفہ بنا کے لایا تو میں نے معرفہ بنا کے صفت بھی لے کر آیا. اب چوتھا پہلو جو آتا ہے ہمارا وہ ہے اعراب. اگر میں اسے حالت رفع میں شو کروں تو آئے گا الولد دو. چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ولد اگر آتا تو دو پیش کے ساتھ الف لام لگ جائے تو ایک پیش، تو الولد الصالح ہو. ہمارا کنسٹرکشن ریڈی، ہمارا کنسٹرکشن ریڈی. تو ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو عربی کا اسٹرکچر آیا وہ ہے الولد الصالح، نیک لڑکا. سمجھ میں آیا تھا؟ کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو آپس سے پوچھیں، انشاءاللہ آپس سے ریپیٹ کروں گا. آگے سب کو سمجھ میں؟ ہاں، چار چیزوں کی مطابق اسم کی چار چیزیں ہیں. اعراب ہو گیا، وسعت ہو گیا، ٹھیک ہے، نہیں معرفہ وسعت نہیں آ رہا نا، وسعت تو معرفہ نکرائی کو کہتے ہیں. چوتھا جو ہے تعداد، وہ عدد جسے کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہاں پہ ایک دوسرے کو فالو کر رہا ہے. اب اگر میں اسے نکرہ لے کر آؤں یعنی ولد الصالح کر دوں اور میں اسے حالت رفع میں شو کروں ولدن، تو ہمارا صالح کیا ہو جائے گا؟ یہ بغیر الف لام کے ساتھ آئے گا صالح. سمجھ میں آ گیا؟ الولد الصالح ولد صالح. معنی میں زیادہ فرق نہیں پڑے گا، معنی میں بس اتنا فرق پڑے گا کہ یہاں کسی خاص لڑکے کی بات کی جا رہی ہے اور یہاں کوئی بھی ایک لڑکا. میں اگر کنسٹرکشن میں کہوں کہ الولد الصالح تو اس کا معنی آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ میں ظاہر سی بات ہے کسی ایک شخصیت کو ذہن میں رکھ کر کے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں. میں نے ایک خاص لڑکے کے بارے میں بیان کیا میں نے. لیکن جب میں یہ کہوں ولد صالح تو میں کسی شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے. معنی میں بس اتنا فرق پڑے گا کہ میں یہاں پہ کسی ایک خاص شخصیت کی بات کر رہا ہوں، یہاں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی نیک لڑکا ہو سکتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے کوئی بات نہیں، شروع ہی ہوا تھا، زیادہ کچھ نہیں نقصان ہوا. اب ہم آتے ہیں مؤنث کی طرف. مؤنث کی طرف کون بنائے گا؟ ایک بنا لیتے ہیں ہم، نیک لڑکی. تو نیک لڑکی جیسے اب ہمیں بتانا ہے نیک لڑکی، تو ہمیں سب سے پہلے لڑکی جو موصوف ہے لڑکی کو پہلے لے کر آنا ہے. تو لڑکی کا عربی کیا ہوتا ہے؟ بنت. اگر ہم معرفہ لے کر آئے تو البنت. البنت الصالح. البنت الصالحۃ. اور اگر میں اسے نکرہ لے کر آؤں تو نکرہ لے کر بنا دیتے ہیں ہم یہاں پہ. ہم ماشاءاللہ، بس یہی ہے. ہمیں رول سمجھ میں آ جائے گا. عربی کا کوئی بھی مرکب توصیفی ہم بنانا شروع کر دیں گے، بس ہمیں ووکیبلری چاہیے کہ اس کا معنی کا عربی معنی بھی مل جائے تو ہم انشاءاللہ بنانا دھڑا دھڑ ہم شروع کر دیں گے. چلے ہم دو چار اور کچھ ایگزامپلس لے لیتے ہیں. جیسے ہم اگر میں کہوں میرے پاس ایک قلم ہے، یہ کالا قلم، تو پہلے میں اردو لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو. پہلے یہ مٹا دوں. کپڑا دیجیے گا، اس سے گندا پوچھ رہا، کپڑا دیجیے گا. کالا قلم، ٹھیک ہے. کالا قلم، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم موصوف کو تیار کریں گے. قلم ہے ہمارا موصوف، تو قلم ان کو اگر ہم معرفہ لے کر آئے القلم کر دیتے ہیں. اس کے بعد اسودنی، القلم الاسود.
اچھا یہاں دو پیش آئے گا کہ ایک پیش آئے گا؟ اچھا ایک پیش آئے گا، چلے ٹھیک ہے، چلے ماشاء اللہ بہت اچھا، کیوں ایک پیش آئے گا؟ یہ وضاحت کرے کیوں، وجہ؟ غیر منصرف اسما، یہ غیر منصرف اسما یہ جی کیا ڈاؤٹ آ رہا تھا آپ کو؟ ٹھیک ہے ایک پیش ہٹ گیا. ہاں اسودو اگر الف لام کے ساتھ بھی آ جائے، الف لام کا کام کیا ہے؟ الف لام کا کام یہ ہے کہ دو پیش کو کم کر دیتا ہے، ایک پیش کر دیتا ہے. اب غیر منصرف اسما کی طرف ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. غیر منصرف اسما میں ہم نے دیکھا تھا دو خوبیاں پائی جاتی تھی. ایک تو وہ تنوین کے بغیر آتی تھی، یعنی دو پیش آتا ہی نہیں تھا اس پہ، نہ دو جبر آتا تھا نہ دو زیر آتا تھا، وہ ایک پیش کے ساتھ اور ایک زبر کے ساتھ آتا تھا. اور تین اعرابی شکل میں وہ دو حالتیں تبدیل کرتا تھا، یعنی کہ اسودو جو ہے نا، یہ اسودو کو اگر میں لکھوں، اسود جو ہے اس کا حالت رفع ایک پیش کے ساتھ، حالت نصب ایک زبر کے ساتھ، اور حالت جر بھی زبر کے ساتھ شو ہوتا تھا. اب میں اگر یہاں الف لام لگا بھی دیتا ہوں، الف لام لگا بھی دیا تو فائدہ تو کچھ نہیں، وہ تو ایک ہی پیش رہے گا، ہٹنا تو کچھ ہے نہیں، تو آلریڈی لگا ہوا، اسی لیے وہاں پہ ہٹا ہی نہیں وہ. اگر یہ اس کے جگہ پہ کچھ اور ہوتا، جیسے قلمن ہوتا، اگر وہاں پہ الف لام لگ جاتا تو قلمن سے قلمو ہو جاتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا کپڑا بھی نہیں پوچھا رہے سے نہیں منصرف کیسے ہوں گے؟ وہ منصرف اور غیر منصرف میں سب سے بنیادی فرق جو تھا وہ دو تھا. وہ یہ تھا سب سے پہلا کہ وہ دو پیش کے ساتھ آتا تھا. میں ابھی آپ کو کلیئر کرتا ہوں، چلو ٹھیک ہے. اس کو میں معرفہ نکرہ لے کر آتا ہوں، آپ کو کلیئر ہو جائے گا. میں نکرہ معرفہ لایا نا، میں اس کو نکرہ لاتا ہوں، قلم و نسودم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے قلم واحد اس میں ہے اور یہ غیر منصرف کے کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آ رہا تھا، لہٰذا یہ منصرف ہے نا. دو پیش بھی آ رہا. اسود چونکہ ایک موٹے موٹے رنگوں کے نام ہے، ہم نے پڑھا تھا ایک کیٹیگری کے موٹے موٹے رنگوں کے نام جتنی بھی عربی میں وہ غیر منصرف ہے، تو میں اب اس کو اسود لے کر. ٹھیک ہے اب بتائیے کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ یہ منصرف یہ غیر منصرف، کیا فرق نظر آیا آپ کو؟ دو پیش کا اور ایک پیش کا فرق ہے، اور ایک ہے یہ تین حالت میں تین شکل بدلے گا. اب میں بتاتا ہوں آپ کو. اب میں یہ حالت رفع میں ہے، یہ حالت رفع میں، اب میں اسے حالت نصب میں لکھتا ہوں. ٹھیک ہے حالت نصب میں کیا ہوگا؟ قلمن. اب یاد کرے قلمن میں یہ لکھ رہا ہوں، صحیح لکھ رہا ہوں؟ کیوں نہیں لکھ رہا صحیح؟ الف آئے گا اس کے اندر. کس کے اندر الف نہیں آئے گا؟ الف اور حمزہ آخری جس اسم کے آخری حرف پر الف اور حمزہ ایڈ ہو یا گولتا ہو وہاں الف ایڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جس پہ گولتا ہو اور الف اور حمزہ ہو وہاں پہ الف ایڈ نہیں ہوگا. تو قلمن، اس کے بعد اسودا. ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا حالت رفع کے، یہ حالت نصب کے اندر ہو گیا. اب میں اسے لے کر آتا ہوں حالت جر میں، تو یہ کیا ہوگا؟ قلمین یہ ہے فرق آپ کا، غیر منصرف منصرف غیر منصرف. کلیئر ہوا یہ بات؟ جی جو پوچھ رہی تھی مسکان غالباً پوچھ رہی تھی، آپ بتائیے کون پوچھ رہا تھا؟ کلیئر ہوا آپ کا مسئلہ؟ یہاں الف لام لگے گا بھی تو بھی ایک ہی حرف آئے گا، ایک ہی زبر آ رہا، اور اگر یہاں الف لام لگتا ہے تو وہاں ایک ہٹے گا، ایک ہٹے گا. یہاں تو آلریڈی ہٹا ہوا اس لیے وہاں پہ ہٹا نہیں. ٹھیک ہے کلیئر ماشاء اللہ. چلے ایک دو مثالیں اور لے لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پریکٹس سیشن کریں گے ہم. اس دن میں نے ایک بتایا تھا نیلا رومال، رومال کا عربی کس کو یاد ہو گیا؟ اس دن بتایا تھا میں نے.
हाँ मिंदील, माशाल्लाह। मिंदील, तो अगर मैं कहूँ नीला रुमाल तो रुमाल मौसूफ है। हाँ माशाल्लाह, अजरक। तो रुमाल मौसूफ है, तो हम पहले मौसूफ को लेकर आएंगे, मिंदील। मिंदील लून अज अजरकू, एक पेश आएगा ना, मिंदीलुन अजरकू, ठीक है। मिंदीलुन अजरकू हो गया। अगर मैं इसे हालत रफा हालत नसब में शो करूंगा तो मिंदीलुन मिंदीलुन लन अजरकू अजरका अजरका, तो मिंदीलन अजरका। अब मैं हालत जर में शो करूंगा मिंदीलिन अजरका। अब मैं कुरान मजीद से आपको एक टेक्स्ट बताने की कोशिश करूंगा। सूरतुल बकरा सब कोई पढ़े होंगे। बकरा का माना क्या होता है? गाय होता है। सूरह बकरा के अंदर सूरह बकरा का नाम इसलिए पड़ा हुआ था क्योंकि सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल का एक वाकया बयान किया था। उस वाकये में यह था कि मूसा अलैहिस्सलाम के कौम को एक हुक्म हुआ था कि एक गाय को ज़बह करे, गाय को ज़बह करे। तो कोई भी गाय को ज़बह करने का हुक्म था, लेकिन चूंकि उनके अंदर ये खराबी थी कि वो आसान चीजों को सख्त बनाते गए वो, तो अल्लाह ने उनकी चीजों को और सख्त करता चला गया। तो वो सवाल करते हैं कि अल्लाह से आप सवाल करें कि वो गाय का रंग कैसा हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कहा था कि वो गाय नीली रंग का हो, नीली गाय, ठीक है। ये था ना, नीली गाय। तो सबसे पहले हम गाय को रेडी कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि बकरा, गाय को कहते हैं बकरा तुन। अब याद करें, कोशिश करें, आपको देखने में समझ में आ रहा है कि गाय चूंकि आपको मोन्नस ही बताया जाता है, मोन्नस है, और आखिर में गोलता भी आ रहा है, अलामत भी नजर आ रहा है, और ये हकीकी मोन्नस भी है। अब चूंकि आपको एक चीज मालूम होगा कि हम कलर्स के अंदर भी, रंगों के अंदर भी मुज़क्कर मोन्नस की तमीज करते हैं। नीली नीला, पीला पीली, काला काली, है ना। लेकिन कुछ कुछ लफ्जों के अंदर हम नहीं करते, जैसे कि सुर्ख, तो सुर्खी नहीं करते, बस वो सुर्खी रहता है। सब्ज, सब्जी नहीं करते, वो सब्ज ही रहता है, ठीक है। हरा हरी, ये कर सकते हैं। तो जिस तरह से उर्दू के अंदर भी कलर्स के मुज़क्कर और मुअन्नस का फर्क होता है, उसी तरीके से अरबी के अंदर भी मुज़क्कर और मुअन्नस का फर्क होता है। तो जैसे कि हमें देख रहे हैं नीली गाय, और यहां भी समझ में आ रहा है बकरतून, ये मुअन्नस है, तो हमारा जो नीली आएगा वो भी मुअन्नस आएगा। और मुअन्नस के लिए जो अरबी के अंदर इस्तेमाल होता है सफराऊ। सूरह बकरा खोलेंगे, जब आपको ये आयत में हम पहुंचेंगे तो आप देखेंगे तो वहां भी होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि बकरातु सफराहू, वो नीली गाय हो, ठीक है। यानी कुरान मजीद में आपको वो टेक्स्ट मिल गया, और जो रूल हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैच कर गया। नहीं देखिए यहाँ पे वो कोई भी नीली गाय। अब अगर यहाँ पे अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अलिफ लाम के साथ आता तो खास कर देता, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वो कोई सी भी नीली एक गाय हो। देखिए एक गाय है ना, गाय का वाहिद है, तो रंग भी वाहिद आया हुआ है, और जो हमारा मौसूफ है वो मुअन्नस है, तो हमारा सिफत भी मुअन्नस आ गया। वाहिद है तो वाहिद है, और देखिए ये हालत रफा में है, तो ये भी हालत रफा में शो हो रहा है, ठीक है। और एक मिसाल ले लेते हैं, छोटा सा मिसाल लेते हैं। नीला आसमान ले लेते हैं, नीली आसमान। उर्दू के अंदर भी आसमान को मुअन्नस ही शुमार किया था, तो नीली आसमान के लिए भी क्या होगा? नीली आसमान के लिए क्या होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, एक गड़बड़ हुआ है। वो गाय नीली नहीं थी, वो गाय क्या थी? वो गाय नीली नहीं थी। नीली के लिए तो हमने तो पढ़ लिया ना, अजरक, जर्द रंग की गाय, वो पीली रंग की गाय हो। एक गड़बड़ हुआ, नीली नहीं वो पीली थी, पीली रंग की गाय, वो जर्द हो, ठीक है।
गड़बड़ हुआ था यहाँ पे। वही मैं बता रहा हूँ, सफरऊ तो माना हो तो पीली होता है, मैं अभी तो अजरक यहाँ पढ़ा कर आया कि वो नीली हो। चलो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह, आपका शुक्रिया। अब हम आते हैं एक समा में आते हैं आसमान, जो नीली आसमान है। देखिए हमारे पास नीला रुमाल तो आ गया, अजरक, अजरकू, हमारे पास नीला रुमाल, यानी नीला यानी मुजक्कर, मिंदीलुन ये आपका मुजक्कर है, और अजरकू भी मुजक्कर आ गया। अब हम आते हैं नीली आसमान। आसमान के लिए अरबी में क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? अस्समा। चलिए मुअर्रफ बिलाम बना के, अस्समा ऊ। बैक करें, थोड़ा पीछे जाए, रिवाइंड करें, और आप याद करें कि गैर हकीकी मुअन्नस के अंदर, सीमाई के अंदर मैंने 6 लफ्ज याद करवाए थे आपको, 6 वर्ड याद करवाए थे। उसमें से 6 में से एक याद आ रहा है आपको? अस्समा, इसको मुअन्नस वो कहते हैं, मुअन्नस। हाँ, वो सीमाई के अंदर आता है, वो आरब गैर हकीकी आता है, और सीमाई के अंदर आता है। तो अब चूंकि हमारे पास अजरकू तो आ गया, अजरकू तो आ गया, तो अजरकू का जो मुअन्नस इस्तेमाल होता है जरकाऊ इस्तेमाल होता है, जरकाऊ, लेकिन हमें अलिफ लाम के साथ जरकाऊ, ठीक है। तो अलिफ लाम के साथ हम लगाएंगे अस्समाउ जरकाऊ, समझ में आ रहा है? जरकाऊ मिला के पढ़ेंगे ना, अस्समाउ जरकाऊ। एक्चुअली जर यहाँ पे दो शब्द इसलिए आ रहा है क्योंकि अलिफ याम यहाँ पे ऐड हुआ, और चूंकि आपको पता है हक्का खौफ, हाँ ये हो गया शमसी हर्फ, ये शमसी हर्फ, हमजा वाव के ऊपर मतलब निसम, ये पेश है। हाँ भाई जरकाऊ है, जरकाऊ ही पढ़ा जाएगा, ठीक है, आपकी बात सही है, जरकाऊ, ठीक है। अलिफ को ऐड किया जाएगा, लंबी टानी जाएगी उसके साथ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया। चले अब हम आते हैं एक हदीस की तरफ, एक हदीस की तरफ हम इसे तलाश करने की कोशिश करते हैं। मुरक्कब तौसीफी एक हदीस के अंदर भी नबी अलैहि सल्लम ने इस्तेमाल किया, बहुत मशहूर हदीस है, आपको मालूम होगा कि नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि आखिरत में, क़यामत के बाद आखिरत में किसी का साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह का अर्श का साया होगा। और वो साये कितने लोगों के लिए होगा, किसे पता है? 7 लोगों के लिए होगा, ये मशहूर है, लेकिन अगर आप थोड़ी और तहकीक करेंगे तो आपको बाकी और हदीसों के तुरुक से आपको पता चलेगा 3 और लोगों के बारे में जिक्र है। तो नॉर्मली 7 है, लेकिन टोटल 10 है, चलो हम 7 ही ले लेते हैं। उसमें से नबी अलैहिस्सलाम ने एक कैटेगरी गिनवाया था, हम एक कैटेगरी को सामने में रखते हैं, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसमें और भी बहुत सारी कैटेगरी बाकी मुरक्कबात में यूज होगा, ठीक है। उसमें सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि आदिल हुक्मरान। तो नबी अलैहिस्सलाम ने वहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया था, 2 तरह से आया है, तो रिवायतों के अंदर दोनों तरह से है, मारिफा भी इस्तेमाल हुआ है और नकरा भी इस्तेमाल हुआ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इमामु अल आदिलुन, अल इमामुल आदिलु, अल इमामु आदिलु, अदल वाला इमाम। इमाम किसे कहते हैं? पेशवा लीडर को, पेशवा लीडर को कहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में भी हमें मिल गया कि मुरक्कब तौसीफी। और देखिए अगर आप जिस जगह पे अल इमामु आदिलुन है तो उसी जगह पर अगर आप किसी दूसरी हदीस में उसी दूसरे तरीक में जाएगा तो वहां पे इमामुन आदिलुन भी आएगा आपको, इमामुन आदिलुन। फर्क ये है कि इसमें कोई खास इमाम आदिल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे कोई भी इमाम आदिल हो। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर हो गया? मुरक्कब तौसीफी क्लियर? इंशाल्लाह हम एक दो, चलो 6 मिनट बचा हुआ, इंशाल्लाह हम 2 प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह इसके बाद हम मुरक्कब इजाफी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ समझना है हमें, रूल हमें समझ में आएगा, इंशाल्लाह खुद ब खुद घर बैठे बैठे मुरक्कब तौसीफी जितनी चाहे उतने बना सकते हैं। चले हम एक ले लेते हैं, सच्चा मुसलमान। सच्चा मुसलमान का अरबी क्या होगा?
امر المسلم الصادق، ٹھیک ہے، المسلم الصادق، صحیح ہے، حالت رفع کے اندر آ گیا. چلے اس کو حالت نصب کے اندر لکھوا کے دیکھا مجھے، کون بتائے گا؟ اچھا اب یہاں غور کریں تھوڑا، میں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں بتاتا ہوں، ایک اور کلیئر کر دوں آپ لوگ کو، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو. سوری، ابھی تو تھوڑا دیر پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ اچھا چلے کوئی بات نہیں، اگر میں اس کو معرفہ لے کر آیا ہوں اسی لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، اگر میں اسے نکرہ لے کر آتا، نہیں چلے معرفہ ہی لے کر آیا ہوں ہمیں. اب مجھے بتا، ابھی تھوڑا دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ حالت نصب کے اندر جس اسم کے آخری پہ الف اور حمزہ نہیں تھا اور بولتا نہیں تھا تو اس اسم کے آخری حرف پر الف ایڈ کر دیا جاتا تھا، لیکن میں نے یہاں ایڈ نہیں کیا. اس کا ریزن بھی ہاں، دو زبر تھا اس لیے وہاں پہ ایڈ ہوا، جب ایک زبر آ جائے تو وہاں پھر ایڈ نہیں ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی پوائنٹ جو آپ کو کلک کرے گی انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھے، تازہ رکھے. چلے اب اسے حالت جر میں لکھوا دے فٹافٹ، المسلمہ المسلمی صادقی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. اب ہم مؤنث کی طرف میں آ جاتے ہیں، ایک مؤنث لے لیتے ہیں. اچھا چلے ایک بار مؤنث کی طرف میں انشاءاللہ بعد میں جاتے ہیں، ہم مذکر کا ہی مثنیٰ بنا لیتے ہیں. یہ تو واحد ہو گیا. اب آتے ہیں مثنیٰ کی طرف. المسلم کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ المسلمان صادق. کس کو کنفیوژن ہوا یہاں پہ بتائیں میرے کو، کس کو کنفیوژن ہوا یہاں، کس کو سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں مثنیٰ ہے، چونکہ ہم نے موصوف کو مثنیٰ لے کر آئے تو ہمارا جو صفت ہے وہ بھی مثنیٰ آ گیا. تو آنی کی آواز آتی ہے مثنیٰ میں، تو ہم نے کہا المسلمان الصادقانی. اگر ہم الگ الگ پڑھیں گے تو المسلمانی الصادقانی اور ملا کر پڑھیں گے، یہ حمزۃ الوصل کے طور پہ لکھا رہ جائے گا المسلمان الصادقانی. تو اب بتائے اس کا حالت نصب کیا ہوگا؟ اب آئے گا تھوڑا ٹف. ماشاء اللہ، المسلمین صادی، حالت جر سیم، حالت جر سیم. کلیئر ہے نا؟ یہاں پہ کسی بھی کنفیوژن نہیں ہوا نا؟ ہم نے پڑھا تھا نا کہ مثنیٰ کا حالت نصب اور جر عینی کی آواز آتی ہے، المسلمانی المسلمینی، المسلمانی المسلمینی. اب یہ ہو گیا مثنیٰ. اب آتے ہیں ہم جمع کی طرف. المسلموں کا جمع کیا ہوگا؟ المسلمون، اس کے بعد الصادقون، بہت سے سچے مسلمان، بہت سے سچے مسلمان. تو اس کا حالت جر اور نصب کیا ہو جائے گا؟ نصب اور جر یاد کریں حالت نصب کیا ہوگا؟ المسلمون کا حالت نصب کیا تھا؟ کیسے؟ المسلمین. اب آپ تھوڑا غور کریں عربی کی یہ خاصیت کہ زبر زیر بدل جانے سے تعداد بدل جا رہی ہے، اور اگر ہم اسے حروف لین کے ساتھ نہ پڑھے، اسے حروف لین کہتے ہیں نا، عینی، الف او، باو زبر بو، تاو زبر تاو، تو اگر ہم اسے حروف لین کے ساتھ نہ پڑھے، اس کو پروناؤن صحیح نہیں کرے، اگر میں اسے مسلمینہ اگر المسلمینہ پڑھتا ہوں میں المسلمینی، تو وہ دو مسلمان آ رہے ہیں. اگر کوئی غلطی سے المسلمینہ پڑھ دے تو وہ بہت سے مسلمان بنا دے گا.
تو تجوید بھی کتنی ضروری ہے نا، تجوید بھی بہت ضروری ہے، انشاءاللہ وہ بھی سیکھتے رہے ہم لوگ، امید کرتا ہوں تو سب تو سیکھ ہی رہے ہوں گے. کلیئر ہو گیا نا یہاں پہ؟ المسلم الصادق، المسلم الصادقہ، المسلم الصادقی، یعنی حالت نصب، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. مثنیٰ یہ تو واحد ہو گیا، مثنیٰ ہو گیا، یہ جمع کر دوں تاکہ سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے. مثنیٰ ہمارے پاس ہے المسلمان الصادقان، المسلمین الصادقین، یعنی ہم ملا کر پڑھیں گے المسلمین الصادقین، اور حالت جر بھی ہمارا وہی ہے. المسلمون صادقون جمع کے طور پر آ گیا ہمارے پاس، اور یہ کون سا جمع ہے بتائے گا کون؟ جمع سالم، جمع مذکر سالم ہے. چلو ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا المسلمین سوری المسلمین الصادقین. المسلمین الصادقین. جی چلے اب اس کے بعد ہم آتے ہیں مؤنث کی طرف میں آ جاتے ہیں. آپ دال چھوڑ دیا، اچھا ہو گیا، لگا دیا دال. اب مؤنث کی طرف میں آ جاتے ہیں. مؤنث میں سے کون کروائے گا؟ نہیں آپ نہ کروائے، جب مذکر ہو گیا مؤنث کوئی کروا دیا پھر باقیوں کو بھی موقع دے. مؤنث کون کروائے گا؟ آواز نہیں نکل رہی کسی کی؟ مطلب اسی کا مؤنث بنا، یہ تو جمع کا، یہ تو ہو گیا مذکر کا. المسلمون الصادقون یہ مذکر ایک مسلمان سچا ہے. اب اس کا ایک مؤنث لڑکی جو سچی ہے یعنی مسلم سچی ہے، اس کا کون بنائے گا میرے کو؟ المسلمات، صحیح تو ہے المسلمات. اچھا ماتو ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ الف جوڑ دے وہ ہوتا ہے بعض دفعہ، وہ بولنا وہی المسلمات ہوگا. المسلمات سادی، ہاں لیکن پروناؤنس غلط ہونے سے جمع بن جا رہا. المسلمات الصادقۃ، تو اس کا حالت جر کیا ہو جائے گا؟ حالت نصب، اور کیا ہو جائے گا؟ المسلمات. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اس کے بعد حالت جر جگہ نہیں ہے، بس نظر آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہو گیا واحد کا. مثنیٰ کون بنائے گا؟ مثنیٰ بنائیے فٹافٹ. المسلمتان، المسلمتان الصادقتان. ٹھیک ہے. بال چھوٹ رہا بار بار. اچھا اس کا حالت نصب و جر کیا ہوگا؟ الصادقۃ، صحیح نہیں، اور حالت جر بھی سیم. ٹھیک ہے. اب جمع بنائیں، جمع میں امتحان. المسلمات، 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 المسلمات الصادقات. اب اس کا حالت نصب و جر بنائیں. اب پھنسا. بتائے. المسلمات الصادقات، المسلمات صادقات، المسلمات، تین نہیں ہوگا، تی ہوگا، زبر زیر ہٹے گا نا، ایک پیش ایک زبر. الصادی، بس یہی کچھ کنفیوژن ہے، بس انشاءاللہ وہ سمجھنا. ہو گیا، بن گیا. جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث میں آتو کی آواز، جمع سالم مذکر میں اینا کی آواز.
हो गया हमारा कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। मुरक्कब तौसीफी बस एक चीज जी। हम्म। एक बार फिर से रिपीट करें, क्या बोले, रिपीट करें। गैर मुंसरिफ अस्मा। देखिए अलिफ लाम लगाने से मारिफा होता है, मुनसरिफ नहीं हो सकता है। वहां पे आप मारिफा पढ़े होंगे, मुनसरिफ नहीं। जी इंशाल्लाह मेरे को पर्सनली आप भेजें, मैं उसकी तहकीक कर लूंगा, क्योंकि अलिफ लाम का जो माना ही होता है ये वुसअत के अंदर आता है। और अलिफ लाम का माना ही होता है, एक्चुअली अलिफ लाम क्या है ना, इंग्लिश का इक्विवेलेंट दी के लिए इस्तेमाल होता है, पढ़ते हैं ना दी के लिए इस्तेमाल होता है वो। तो अलिफ लाम जब दी लग रहा है तो दी क्या करता है, इंग्लिश में भी वही काम करता है जो अरबी के अंदर करता है। इंग्लिश में भी उसको मारिफा ही बनाता है, उसको एक पर्टिकुलर किसी खास बना देता है उसको वो, ठीक है, और मशहूर बना देता है। लेकिन अगर वो अलिफ लाम लगने से मुनसरिफ गैर मुनसरिफ बन जाएगा, ये तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जरूर आप भेजें, मुकम्मल भेजें मेरे को ऊपर से नीचे तक, उन्होंने क्या वजाहत किया और आगे पीछे क्या है, ठीक है। अच्छा अब तो ये तो हमारे पास आ गया, चलो ये तो हकीकी मुजक्कर भी आ गया हमारे पास, हकीकी मुअन्नस भी आ गया, लेकिन हमने बार बार एक मुरक्कब के अंदर एक चीज पढ़ा, वो है गैर आकिल और आकिल। तो हम एक गैर आकिल का एक छोटा सा हम ले लेते हैं, जमा ही ले लेते हैं। हमारा जो वाहिद बनेगा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर कहूँ ये पुरानी कलम, तो पुरानी कलम का जो हमारा पड़ेगा अल कदीम, सॉरी अल कलीम, अल कलम कदीम, ठीक है, अल कलीमा अल कलम अल कदीम आ जाएगा। अब हम जमा के तरफ में आते हैं, क्योंकि हमें जमा के अंदर ही वो रूल अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि हमने बार बार पढ़ा उसे। तो अगर मैं जमा के लिए कहूं अल कलम का क्या होगा, अल कलम, अल कलम का जमा अल अकलाम। हाँ अच्छा रुकिए, आप पूछ दूंगे उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ पे करता हूँ। मैं एक बार वाहिद बना ही दूं ताकि आप लोग को आसानी पड़े, ताकि समझ में ना दिक्कत ना हो। अगर मैं वाहिद में करूं पुरानी कलम, तो कलम पहले आएगा, जदीद नहीं कदीम, अल कदीम, ठीक है, ठीक है। और हालत रफा, इसके हालत नसब हो जाएगा अल कलीमल कदीमा, और अल कलमिल कदीम। मुसन्ना आ जाएगा अल कलमानी कदीमानी, कलमानी कदीमानी, अल कलमैनी कदीमैनी, हालत नसब अजर। अब आते हैं हम जमा के तरफ, तो अल अकलामु, अल अकलामु, तो याद रखे, हाँ कदीमतू होगा, लेकिन मैं उनको रूल बताता चलूं कि हमारा जो पिछला रूल था पहले के हमारा, कि जब कभी भी गैर आकिल की जमा इस्तेमाल हो तो उसके लिए इशारा भी जो हमने इस्तेमाल किया था वो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल किया था। तो उसी तरीके से जब कभी भी गैर आकिल की जमा इस्तेमाल हो जाए, गैर आकिल की जमा मौसूफ है, तो उसकी सिफत भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल हो, तो वाहिद मुअन्नस कदीमतू इस्तेमाल होगा। बस ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखें। तो इसका हालत नसब हो जाएगा एक जबर, और हालत जर एक जेर, अल कदीमा, सॉरी अलिफ लाम इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वो जबर हो जाएगा, जबर जेर बोले। मैं अगर सवाल ये करूं आपसे कि आप बताएं, एक मुरक्कब बनाए, मुरक्कब तौसीफी बनाए, सवाल आपका ये है, उर्दू का कंस्ट्रक्शन ये है कि पुराना कलम का हमने बनाया, तो कलम चूंकि हमारा मौसूफ है तो हमने अलिफ लाम के साथ कदीम लेकर आए और हालत रफा में पेश ला दिए। अब उसका मौसूफ जो मौसूफ को फॉलो कर रहा है सिफत, तो सिफत चूंकि हमें पता है, मौसूफ हमें पता है ये मुजक्कर है, कलम मुजक्कर है ना अरबी के अंदर, तो हमने कदीम के साथ अल ला दिया, तो हमारे पास आ गया अल कलमुल कदीम, अल कलमुल कदीम, अल अल कलमु कदीम, समझ में आया, अल कलमुल हाँ हाँ समझा नहीं ना,
समझा नहीं मैं। ओ अच्छा 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 अच्छा, ये ओ अच्छा अच्छा ये बात कर रहे हैं, तो रुकिए इसको उठा करके लिखिए। यही है ना, ठीक है। अल कलमुल कदीमु हालत नसब, अल कलमल कदीमा हालत जर, अल कलमिल कदीमी। अब अगर मैं ये कहूं कि कदीम के मुअन्नस क्या है, कदीम का मुअन्नस क्या हो जाएगा, कदीम, आखिर में गोलता लगा देंगे, तो हमने गोलता लगा दिया, गोलता लगा दिया हमने, ये भी मिट गया। गोलता हमने लगा दिया तो वाहिद मुअन्नस का भी इस्तेमाल हो गया। अब जब कभी मौसूफ गैर आकिल की जमा आ जाए तो उसके लिए सिफत जो इस्तेमाल होगा वो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा। जिस तरीके से हमने मुरक्कब इशारी के अंदर इस्तेमाल किया था कि जब कभी मुशारुन इलैह गैर आकिल की जमा हो जाए तो उसके लिए इशारा वाहिद मुअन्नस लगेगा। जैसे हमने पढ़ा था हाजा कलमुन, पढ़ा था ना, तो हा उलाइल अल अकलामू हो रहा था रूल के हिसाब से, हा उलाइल अकलामू। लेकिन हमने पढ़ा कि जब गैर आकिल की जमा मुशारुन इलैह आ गया था तो हमारा लिए इशारा वाहिद मुअन्नस, तो हमने वाहिद मुहसन हाजिहिल अकलामू इस्तेमाल किया, हाजिहिल अकलामू हमने इस्तेमाल किया था। तो सेम रूल यहाँ भी अप्लाई करना है कि जब कभी मौसूफ हमारा गैर आकिल की जमा आ जाए तो हमारा जो क्या नाम इसका, जो सिफत है हमारा, वो सिफत भी वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। समझ में आया? एक बार फिर रिपीट कर दूं, चलिए क्लियर हो गया। तो ये हमारा था मुरक्कब तौसीफी, ठीक है। आज हमने मुरक्कब नाकिस के अंदर क्या क्या पढ़ा, हमने पूरा शुरू से पढ़ते, पहले हम शुरू से कर लेते। हमने मुरक्कब पढ़ा था, मुरक्कब में दो पार्ट्स पढ़े थे हमने। मुरक्कब में हमने सबसे पहला पढ़ा था एक मुरक्कब नाकिस जिसमें बात मुकम्मल नहीं होती थी, और एक है मुरक्कब ताम जिसमें बात मुकम्मल होती थी। मुरक्कब ताम को हमने कहा था जुमला। तो मुरक्कब ताम बनाने का तरीका ये था कि उसमें दो पार्ट थे, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर, मुब्तदा हालत रफा में होता है और खबर भी हालत रफा में होता है। मुब्तदा मारिफा आता है और खबर नकरा आता है, ठीक है। और फिर मुब्तदा और खबर आपस में जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत करता था। मुताबिकत सिर्फ दो एतबार से होता था। तो हमारे पास आया था मुब्तदा को जब हमने मारिफा के चार अकसाम को हमने रखा था, तो सबसे पहले आलम रखा था। तो हमारे पास जो शुरू में आया था जैदुन सालिहुन, जैदुन सालिहुन, जैद जो है मारिफा है, इसमें आलम है, और सालिहुन चूंकि नकरा है, तो मारिफा प्लस नकरा से है का मफहूम निकल रहा। तो जैदुन सालिहुन में आ रहा था कि जैद नेक है। फिर हमने उसकी जगह पे मुरक्कब इशारी को रखा था मुब्तदा की जगह पे, चूंकि हमें मालूम है कि मुब्तदा मारिफा होता है और इसमें इशारा भी मारिफा होता है। तो इस तरह से हमने बाकी चार को वहां रखा था, चार को भी रखा हमने, इसमें अलम को भी रखा, मुअर्रफ बिल लाम को लगा, अल बलदुस सालिहुन बनाया हमने, हाजा सालिहुन बनाया हमने, हुआ सालिहुन बनाया हमने, चारों बना लिया। मुरक्कब ताम खत्म। उसके बाद हम मुरक्कब नाकिस में, मुरक्कब नाकिस में सबसे पहले हमने किया मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी उसे कहा जिसे हमने इसमें इशारा इस्तेमाल हो, जिस मुरक्कब नाकिस के अंदर इसमें इशारा इस्तेमाल हो उसे हमने मुरक्कब इशारी कहा। मुरक्कब इशारी के अंदर हमने दो पार्ट्स पढ़ा था, क्या क्या था, कौन बताएगा? मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इशारी के अंदर क्या क्या पार्ट था? ये कलम, ये कलम में क्या किया, ये इशारा है, इसमें इशारा, कलम इसमें जिसके तरफ इशारा किया जाए मुशारुन इलैह हमने क्या दिया था उसको। उसके बाद आज हमने मुरक्कब तौसीफी कंप्लीट कर लिया, इसमें जो एक इस्म किसी दूसरे इस्म की सिफत बयान करे। अब आते हैं कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कुरान मजीद में 80 to 70%, 70 to 80% जो मुरक्कब इस्तेमाल होता है वो है, आज हम पढ़ेंगे जिसको कहते हैं मुरक्कब इजाफी। इजाफी सब अपने जहन को खोल के बैठे। अगर कोई रोटी बेल रहा है रोटी बेलना छोड़ दे, रोटी पका रहा रोटी पकाना छोड़ दे, कोई कुछ कर रहा है सब कुछ छोड़ दो
15 منٹ میرے کو یہاں پہ دے دو واپس، 15 سے 20 منٹ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر جس بندے نے مرکب اضافی سمجھ لیا، مرکب اضافی سمجھ لیا اور ان کو ذہن میں بیٹھا لیا گا، انشاءاللہ تعالی جب کبھی بھی آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو بار بار آپ کو مرکب اضافی ہو رہا گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ترجمہ کی ضرورت نہیں پڑے گا، خود ترجمہ کریں گے۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ جب آپ اس کو مکمل کر لیں گے، یہ ہم سمپل مرکب اضافی پڑھ رہے ہیں، اس کو ابھی ہم سمپل لکھ دے رہے ہیں، اس کا ایک اور پارٹ ہے سمپل کے ساتھ ایک پیچیدہ مرکب اضافی، ٹھیک ہے؟ سمپل مرکب اضافی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ذہن کھول لیں اب اچھی طریقے سے۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ مرکب اضافی یہ اضافی مرکب ہے، اس میں اضافہ کا معنی یہ نہیں آ رہا کہ ایکسٹرا ایڈیشنل والا اضافہ نہیں آ رہا، بلکہ یہاں اضافہ کا معنی ہو رہا ہے تعلق قائم کرنا۔ مرکب ناقص ایسا مرکب ناقص جس میں کوئی ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ تعلق کر دیا جائے، یعنی جوڑ دیا جائے، ایک اسم کسی دوسرے اسم کے ساتھ تعلق یا نسبت دیا جائے۔ بار بار ریپیٹ کر رہا، بات کو سمجھے، غور کرے، لفظوں پہ غور کرے، جس میں کوئی ایک اسم کسی دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دے دی جائے۔ مثال دیتا آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مثال ہے زید کی کتاب، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، اس اسم کو اس کے ساتھ تعلق قائم کر دے رہا ہے، یہ جو چیز ہے نا وہ اس کا ہے، تو لفظ کے اندر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ زید کی کتاب ہے، یعنی ایک اسم کسی دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کر دیا، نسبت دیا جائے۔ حامد کا قلم، اور مثال لے لیں خالد کا بیٹا، ٹھیک ہے؟ فاطمہ کا فاطمہ کا والد، فاطمہ کے والد، تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک قسم کسی دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ آتے ہیں پارٹس کے بارے میں۔ اب چونکہ ہمیں پارٹس کرنا ہے، ہم نے شروع میں سب جگہ مبتدا خبر اشارہ مشار الیہ، ابھی مرکب توصیفی میں ہم نے موصوف اور صفت کو پڑھا، ٹھیک اسی طریقے سے اس کے اندر بھی پارٹس ہو گئی۔ چونکہ ہمارے پاس دو اسم آ رہا ہے، ایک ہے کتاب اور ایک ہے زید۔ جس چیز کی نسبت دی جا رہی ہے، غور کرے لفظوں کے اندر، جس چیز کی نسبت دی جاتی ہے اسے ہم عربی کے اندر مضاف کہتے ہیں۔ جس اسم کی نسبت دی جاتی ہے اسے ہم مضاف کہتے ہیں، اسے مضاف بھی کہتے ہیں، مضاف بھی کہتے ہیں۔ جس اسم کی نسبت دی جائے اسے ہم مضاف کہتے ہیں، جس کے طرف دی جائے ہم اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، مضاف الیہ یا مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اس میں ہم نے کہا پڑھا تھا کہ اس میں اشارہ اور مشارون الیہ، جس کے طرف اشارہ کیا جا رہا تھا اسے ہم نے مشارون الیہ کر دیا تھا۔ اب یہاں پہ جس کے طرف نسبت دی گئی اسے ہم نے کہا مضاف الیہ یا مضاف الیہ۔ کس کو سمجھ میں نہیں آیا؟ آ گیا۔ اگر میں آپ سے سوال کروں محمود کا قلم، اس میں مضاف کیا ہے؟ قلم مضاف ہے، مضاف الیہ کیا ہے؟ محمود۔ اگر میں کہوں سرفراز کا بائک، میرے پاس بائک ہی ہے، بائک چار، بائک مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کو جہاں پہ وہ پڑھے تھے ان کا رول کیا تھا وہاں پہ؟ کیونکہ ابھی جب رول سامنے میں آئے گا پھر جب، جی ٹھیک ہے، ہاں وہ ٹھیک ہے، ان کا ہاں ٹھیک ہے، مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے،
تو انہوں نے جب مضاف الیہ کہہ دیا تھا، زید کو مضاف کہا تھا. جی ایک دم صحیح ہے، ٹھیک ہے ایک دم صحیح ہے. تو غلط کیا؟ بے تو صحیح بتا رہے ہیں. ہاں صحیح ہے. تو قلم زید، ہاں بس یہی کلیئر ہے. بس یہ تو صحیح ہوا نا. زیدین جو ہے نا آپ کا، وہ تو مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ جڑ میں آئے گا. ہم ابھی آپ کو رول بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. مضاف کا ایک الگ ہاں چلے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ابھی کلیئر ہو جائے گا. جس چیز کی نسبت، ہاں جس چیز کی نسبت دی جائے اسے ہم کہتے ہیں مضاف، اور جس کی طرف نسبت دی جائے اسے ہم کہتے ہیں مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں. اب یہ سب سے بڑا ٹینشن والی بات ہے. ہم نے شروع میں ابھی پہلا مرکب ناقص میں دونوں کے ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرا، چاہے وہ موصوف وہ صفت ہو، چاہے وہ اشارہ ہو اور اس میں اشارہ ہو، مشارو ملے ہو اس میں اشارہ ہو، وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مطابقت کرتے تھے. اور مبتدا خبر میں بھی عدد اور وسعت کے، عدد اور جنس کے اعتبار سے مطابقت تو کرتے تھے. لیکن مرکب اضافی کے اندر مضاف کا اپنا ایک رول ہے اور مضاف الیہ کا اپنا ایک رول ہے. اس میں مطابقت کا جھنجٹ ہی ختم، ٹینشن ہی ختم، بلکہ ایک اور ٹینشن دے دیا کہ دونوں کو الگ الگ رول بنا. تو سب سے پہلے ہم مضاف کا رول جان لیں گے، لیکن اس سے پہلے پہل عربی کے اندر، اردو کے اندر ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ زید جو ہے مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ پہلے آ رہا ہے اور مضاف بعد میں آ رہا ہے. عربی کے اندر جس طرح سے ہم نے پہلے موصوف کو لایا تھا، اسی طریقے سے اس میں بھی تیر چلے گا. تو سب سے پہلے ہمارا عربی کے اندر مضاف پہلے آ جاتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. جس میں نیک لڑکا تھا تو نیک صفت تھا تو صفت کو بعد میں آیا، اور لڑکا جو موصوف تھا موصوف کو پہلے لے کر آیا. تو ٹھیک اسی طریقے سے مرکب اضافی میں بھی مضاف الیہ بعد میں آئے گا، پہلے مضاف آئے گا. ٹھیک ہے. تو چونکہ ہمیں سب سے پہلے مضاف لے کر آنا ہے تو پہلے مضاف کا رول جان لیتے ہیں. مضاف کا رول یہ ہے، پہلا رول یہ ہے کہ مضاف کے اوپر الف لام کبھی داخل نہیں ہوگا. مضاف کا رول یہ ہے کہ مضاف کے اوپر کبھی بھی الف لام داخل نہیں ہوگا. یہ پہلا. دوسرا رول یہ ہے کہ جس بھی اسم کے اوپر تنوین آئے گی وہ تنوین بھی ہٹ جائے گی، یعنی تنوین بھی نہیں آئے گی. مضاف الیہ کے اوپر تنوین بھی نہیں آئے گی، الف لام بھی نہیں آئے گی، تنوین بھی نہیں آئے گی. اب مجھے آپ بتائیں، واحد اسم کا اعرابی حالت تنوین کے ساتھ شو کیا جاتا تھا، دو پیش کے ساتھ، حالت رفع، حالت نصب دو زبر کے ساتھ، حالت زر دو زیر کے ساتھ. اور کون سے اسم کی تنوین کے ساتھ شو کی جاتی تھی؟ بتا فٹافٹ. واحد مذکر ہو گیا، واحد مؤنث آ گیا، اور بتائیں اور کون سی تنوین کے ساتھ شو کی جاتی ہے اعرابی حالت؟ جمع مکسر. چلے ٹھیک ہے، جمع مکسر میں مذکر مؤنث دونوں آ گیا. اور چلے ایک دوسرے کی مدد کریں، آپ لوگ آپس میں ڈسکشن کریں. اور ایک ہے، تھوڑا زور ڈالے، اور ایک جگہ پہ ہے جہاں پہ تنوین آتی ہے. چار تو ہو گیا، واحد مذکر واحد مؤنث، جمع مکسر مذکر جمع مکسر مؤنث، چار تو ہو گیا. اور ایک آتا ہے مثنیٰ میں تو آنی کی آواز آتی ہے. چلو ٹھیک ہے، واحد میں آئے گا. جمع سالم مذکر میں تو اونا کی آواز آتی ہے، مثنیٰ میں تو آنی کی آواز آتی ہے.
وہ مثنى ہے، وہ مثنى ہے. جمع سالم مؤنث کے اوپر میں آتی ہے دو پیش اور دو زبر، دو زیر. آتون، ہاں فیمیل کے. جمع سالم مؤنث کے اندر آتی ہے دو پیش حالت رفع میں، دو زیر حالت نصب اور جر میں. اب بچا کیا؟ مثنیٰ اور جمع مذکر، جمع سالم مذکر. تو نوٹ کریں، تیسرا نہیں لکھوں گا میں، وہ 2 نمبر میں ہی آتا ہے. تو جمع مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کا نون بھی ہٹ جائے گا. مثنیٰ، ایک مثنیٰ بنا ہے، ایک مسلم سے دو مسلم بنا ہے، ایک مسلم ہے دو مسلم بنا ہے، مسلم سے مسلمانی، آخر میں نون آ رہا نا. تو جب کبھی کوئی مثنیٰ اسم مضاف بن کر آئے گا تو اس کا نون بھی ہٹ جائے گا. جب نون ہٹے گا جمع سالم کا، سوری مثنیٰ کا، تو حالت رفع میں بھی ہٹے گا اور حالت نصب اور جر میں بھی ہٹ جائے گا. تو کلمانی سے کلمینی آ رہا تھا، تو مینی میں نون ہٹ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ نون ہٹ جائے گا. اور جمع سالم مذکر اگر ہم مسلم سے مسلمونہ بنا رہے تھے تو نون ہٹ کے کیا آ جائے گا؟ مسلمو صرف بچے گا. تو یہ نارملی ہمارے پاس مضاف کا 3 رول ہے، اس کو بڑھیا سے ذہن میں بٹھا لے. اب مضاف کے اوپر الف لام نہیں آئے گا، مضاف کے اوپر تنوین نہیں آئے گی. جس جس جگہ پہ تنوین آتی ہے اگر وہ مضاف بن کر آئے، یعنی واحد اس میں آئے یا واحد مذکر بن کر آئے یا واحد مؤنث بن کر آئے، چاہے وہ جمع مکسر واحد بن کر، جمع مکسر مذکر بن کر آئے، جمع مکسر مؤنث بن کر آئے، تو اس پہ تنوین نہیں آئے گی. اور جب مثنیٰ اور جمع سالم مذکر بن کر آئے گا تو اس کا نون بھی ہٹ جائے گا. یہ ہے ہمارے پاس مضاف کا رول. اب چونکہ ہم نے مضاف کے رول بنانے ہیں، ہم نے مضاف کا رول بنا لیا، ہمیں مضاف کا رول ہمارے سامنے میں موجود ہے. اب ہم اسے اپلائی کرتے ہیں، مضاف بناتے ہیں. پہلے ہم کتاب کو عربی میں کتاب لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کتاب لکھ دیا. کتاب چونکہ واحد اسم مذکر ہے تو واحد اسم مذکر میں دو زبر دو پیش آتا تھا. اگر میں نے آپ کو چھوٹ دیا تھا چاہے معرفہ لے کر آئے چاہے نکرہ لے کر آئے، اگر میں اسے الف لام لے کر آتا لیکن میں مضاف لا رہا ہوں تو سب سے پہلا رول اپلائی الف لام کو ہٹا دیا. میں نے دوسرا رول اپلائی کیا، تنوین آ رہی تھی تنوین کو غائب کر دیا. تیسرا رول اس پہ اپلائی ہوگا نہیں کیونکہ یہ نہ تو مثنیٰ ہے نہ یہ جمع سالم مذکر ہے. تو ہمارا مضاف الحمدللہ تیار. اب ہمیں بنانا مضاف الیہ. تو مضاف الیہ کا سمپل سا مضاف الیہ کا ایک ہی رول ہے اور وہ ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں آئے گی. ایک چیز غور کریں، ہم جب کتاب لکھ کر آ رہے تھے تو معرفہ لے کر آنا ہمارے پاس پاسبلٹی نہیں تھا کیونکہ الف لام پہلے منع کر دیا. ٹھیک ہے، الف لام والا معرفہ ہم نہیں لا سکتے، لیکن اگر علم آ جائے، اس میں علم آ جائے، اس میں تو الف ہوتا ہی نہیں ہے. زید اگر یہاں آ جائے، اگر زید یہاں مضاف بن کر آ جائے تو وہاں تو زید تو معرفہ ہے ہی. تو معرفہ کا جھنجٹ مت رکھیے گا، یہ مت سوچیے گا ارے اچھا معرفہ نہیں لا سکتے، نہیں، رول فالو کریے گا. وہاں الف لام کی ممانعت ہے، وہاں منع کیا گیا مضاف پر الف لام لگانا، تو ہم نے الف لام کو منع کر دیا، ہم نے الف لام کو منع کر دیا. لیکن کیا ایسا رول مضاف الیہ کے اوپر ہے؟ مضاف الیہ کے اوپر تو ہے نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب مضاف الیہ میں الف لام لگ سکتا ہے. کہاں نہیں لگ سکتا؟ اس میں علم پہ نہیں لگ سکتا. اب ہمیں زید لکھنا ہے تو زید تو آلریڈی معرفہ ہے اور یہ اس میں علم ہے، تو اس میں علم میں تو الف لام داخل ہوتا نہیں ہے. علم کا الف لام کہاں داخل ہوتا ہے؟ کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ کرتے وقت. تو زید چونکہ ہمارے پاس معرفہ آلریڈی ہے تو ہم اس میں الف لام ایڈ نہیں کر سکتے، لیکن کر سکتے، ہمیں چھوٹ ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہم زید کو لکھتے ہیں. اب ہم مضاف الیہ چونکہ ہمارے پاس حالت جر میں ہمارے پاس رول آ گیا، اب ہم زید کو لکھتے ہیں. یہ آ گیا زید کا حالت جر کیا ہوگا؟
ماشاءاللہ ہمارا مضاف الیہ بن گیا مرکب اضافی. کتاب زیدن یہ ہمارا کنسٹرکشن ریڈی, اسے کہتے ہیں مضاف الیہ. یہ قرآن مجید احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بے شمار برتی آپ کو ملے گا, بے شمار ملیں گے آپ کو. ایک سورت کے اندر تو 20-25 مل ہی جائیں گے آرام سے انشاءاللہ, اگر 150-200 کی آیت ہوگی تو. کتاب زیدن. اب یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے یہاں کی کا آواز تو ہے ہی نہیں, کی کے لیے تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں. عربی میں تو کی آ رہا, کا کے کی آ سکتا ہے, کہیں پہ کا آئے گا, کہیں پہ کے آئے گا, کہیں پہ کی آئے گا, لیکن عربی کے اندر تو کی کا لفظ آ ہی نہیں رہا. تو جیسا میں نے شروع میں بتایا تھا, ہے کے لیے جس طرح سے کوئی لفظ نہیں ہے, مبتدا اور خبر جو مل کر بنتا ہے اور جو رول اپلائی ہوتا ہے اس سے وہ ہے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے مضاف اور مضاف الیہ جب بن کر کے اور اس کے رول اپلائی ہوتے تو اس میں کی کا ساؤنڈ آٹومیٹکلی یہی آ جائے گا. زید کی کتاب, سمجھ میں آ گیا؟ کس کو نہیں سمجھ میں آیا فٹافٹ پوچھ لے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. نہ سمجھ میں بار بار پوچھے, کیونکہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. اگر آپ مرکب میں یہ مرکب نہیں جانے نا تو کچھ بھی نہیں جانے آپ. مضاف کا رول ہمارے پاس 2 ہی ہے, نارمل 3 رہتا ہے لیکن اس کو ایکچولی 2 میں شمار کیا جاتا. الف لام داخل ممنوع ہے, تنوین نہیں آئے گا, اور مثنیٰ اور جمع سالم مذکر اگر آ گیا تو اس کا نون بھی غائب ہو جائے گا. یہ رول بھی انشاءاللہ ہم لاسٹ میں جا کر کے اپلائی کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. پہلے ہم سمپل میں جاتے ہیں, پہلے ہم یہ دونوں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کتاب زیدن ہمارے پاس ایک مرکب تیار ہو گیا. اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ حامد کی کتاب تو کون بنائے گا؟ کتاب حامد, میں اس کو مٹا دوں, کتاب حامد نہیں, چلیے یہیں پہ رہنے دیجیے کیونکہ ضرورت پڑے گا پھر آپ لوگ کو دقت ہوگا. کتاب حامد, محمود کی کتاب, محمود. عائشہ کی کتاب, چل ٹھیک ہے لکھتا ہوں, میں لکھتا ہوں, بتائیے آپ صحیح ہے کہ نہیں. کتاب عائشہ 3 ہوگا تو غیر منصرف ہے. ماشاءاللہ یہی چیز جاننے کی ضرورت ہے, پچھلا کلاس کو مینٹین کر رکھے. عرب عورتوں کے نام غیر منصرف, اور غیر منصرف حالت جر میں کیا ہوتی ہے؟ حالت جر میں, چلو آج آپ کا 2 پرابلم کلیئر کر دیا میں نے آپ کو. سب سے پہلا سوال جب اعراب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمارے ذہن میں استعمال ہو رہا تھا, یہ جو سوال بار بار آتا تھا, آخر اس کا کام کیا ہے؟ حالت رفع میں کیا ضرورت ہے اس کو 2 پیش میں, حالت نصب کے اندر کیا لکھنے کی ضرورت ہے, حالت جر کے اندر کیا ضرورت ہے. وہ آج آپ کو سمجھ میں آیا کہ حالت جر میں لکھنے کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ مرکب پہچان پائیں کہ کون سا مرکب ہے یہ. تو آپ کو سب سے پہلا آج ایک رول معلوم چلے گیا کہ کوئی بھی اسم حالت جر میں کب آئے گا؟ جب وہ مضاف الیہ بن کر آئے گا, جب وہ مضاف الیہ بن کر آئے گا. یہ سب سے بڑا کنفیوژن آپ کا دور ہوا. ہمارا ایک اور کنفیوژن دور ہوا تھا کہ حالت نصب میں حالت رفع کے اندر کوئی اسم کب آئے گا. تو ہم نے سب سے پہلے ہی پڑھا تھا مرکب تام کے اندر جب مبتدا اور خبر یہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. تو حالت رفع کا ہم نے طریقہ پہچان لیا کہ حالت رفع میں کبھی کون سا کب ہوگا. تو حالت رفع میں کوئی بھی اسم مبتدا یا خبر میں ہوگا, اور حالت جر جب کبھی مضاف الیہ بن کر کے کوئی اسم آئے گا تو وہ حالت جر میں ہوگا. یہ ہمارا پہلا کنفیوژن ختم. دوسرا کنفیوژن جو ہمارے ذہن میں بار بار آ رہا تھا کہ کچھ اسم کے حالت نصب اور حالت جر دونوں ہی تو سیم ہے. جیسے ابھی میں نے دیکھا کہ عائشہ تو حالت رفع میں, عائشہ تا حالت نصب میں, اور عائشہ تا حالت جر میں. اب ہم پہچانیں گے کیسے کہ حالت جر میں یا حالت نصب میں؟ اب سمجھ میں آیا کہ اب اسے کیسے, اب یہ کیا ہے, یہ حالت نصب کی حالت کی جر میں. عائشہ تا یہ حالت, میں بتا رہا ہوں, واپس ریپیٹ کر رہا ہوں, کچھ اسم کے حالت نصب اور حالت جر کا شکل ایک ہی تھا. جیسے کتابانی اگر میں اسے کہوں تو کتابینی اور کتابینی, حالت نصب میں بھی کتابینی آ رہا تھا اور حالت جر میں بھی کتابینی ہی آ رہا تھا. غیر منصرف اسما میں بھی حالت نصب اور حالت جر دونوں سیم آ رہا تھا. عائشہ تا آ رہا تھا,
لیکن ہمارا سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ عائشہ تا یہ حالت نسب میں ہے یا حالت جر میں؟ تو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ عائشہ تا یہ حالت جر میں یا حالت نسب میں؟ حالت جر میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، لہٰذا آپ کو پتا چل گیا کہ یہ عائشہ تا جب آیا تو یہ حالت جر میں ہے، یہ حالت نسب میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ کلیئر ہو گیا کہ حالت جر اور حالت نسب جس کی ایک ہوتی ہے، ہمیں پہچان کیسے ہوگی کہ وہ حالت جر میں ہے وہ حالت نسب میں؟ سمجھ میں آیا؟ چلے اب بنائے مجھے، اب بتائے کہ مریم کی کتاب، کتاب مریم، ماشاء اللہ، چلے لکھ دیتا ہوں تاکہ جو آن لائن کلاس کر رہے ہیں ان کو دقت نہ ہو۔ کتاب مریم، یہ حالت نسب میں، حالت نسب میں، حالت جر میں، یہ زبر، بس یہ کلیئر کرنا، چھوٹی چھوٹی پوائنٹ کو کلیئر کرنا ہے۔ کتاب زید کی کتاب ہو گئی، محمود کی کتاب ہو گئی، عائشہ کی کتاب ہو گئی، مریم کی کتاب ہو گئی۔ چلے آپ مجھے بتائیں عثمان کی کتاب، کتاب عثمانہ کیوں ہے؟ غیر منصرف ہے، ہاں، جس میں الف آنی کی آواز آتی ہے، الف نون، جس اسم کے اندر آخر میں الف نون کی آواز آتی ہے وہ غیر منصرف کے اندر آتی ہے۔ تو یہ حالت نسب کے اندر کی حالت جر میں ہے، بس ماشاء اللہ۔ عثمان کی کتاب ہو گئی، چلے اسامہ کی کتاب بنائے، کتاب کیا ہوگا؟ اسامہ تو آ رہا ہے لیکن زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا، کیا آئے گا؟ زبر آئے گا، پکا نا؟ سوچ لیجئے بڑھیا سے۔ کتاب اسامہ تا، صحیح ہے، اسامہ تو یا اسامہ تی، کیا آئے گا؟ پکا؟ سچی؟ تو پکا نہیں ہوگا، چلے ٹھیک ہے، تا یا تی؟ پکا، کنفیوز نہ ہوا کرے، مضبوط کیا کرے، پنکھا چلا۔ اسامہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جس مذکر اسم کے آخری حرف پہ بولتا ہے، مذکر اسم نام پہ کسی بھی نام کے اوپر آخری حرف میں بولتا ہے تو اسے ہم غیر منصرف اسم ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اچھا، عثمان کی کتاب تو ہو گئی، اسامہ کی کتاب بھی ہو گئی، عمر کی کتاب بتائیں میرے بھائی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کوئی کتاب ہوگی نا؟ عمرہ، عمر ہے نہیں، عمر ہے، عمر میں صحیح لکھا ہے، زبر ہی ہوگا تو کیوں زبر ہوگا بھائی؟ عمر میں تو ایسا کوئی کیٹیگری تو میرے کو یاد نہیں۔ ہاں غیر منصرف ہے، بس یہ چھوٹی چھوٹی چیز کو ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں اب آپ کو کلیئر ہو رہا نا، کوئی مطابقت نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ کتاب عثمانہ، اس میں کوئی مطابقت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی مطابقت نظر نہیں آ رہی۔ یہ دیکھیے، ہاں یہ غیر منصرف ہے، یہ منصرف ہے، یہ منصرف ہے اور یہ غیر منصرف ہے، یہ حالت رفع میں شو ہو رہی ہے اور یہ حالت جر میں شو ہو رہا ہے، یعنی کوئی مطابقت نہیں ہے۔ چلے عمر کی کتاب ہو گئی بھائی۔ اچھا، فرعون کی بھی کوئی کتاب ہوگی اپنی جس میں وہ لکھتا تھا کتنے بچے مارے میں نے آج؟ کتاب فرعون، فرعون، ابلیس کی بھی کوئی کتاب ہوگی بھائی اپنی جس میں لکھتا ہو کتنے کو مار پیٹ کرنا ہے؟ ہو گئی کتاب، ابلیس کی کتاب بھی ہو گیا، فرعون کی بھی کتاب ہو گئی، عثمان کی بھی کتاب ہو گئی، اسامہ کی بھی کتاب ہو گئی، عمر کی بھی کتاب ہو گئی، عائشہ کی بھی ہو گئی، سب کے پاس کتاب پہنچ گئی۔ اب آتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف۔
اللہ کی کتاب کیا بنے گی؟ اب سمجھ میں آیا کتاب کے اوپر پیش اور اللہ کے اوپر زیر کیوں آتا تھا جب ہم یہ پڑھتے تھے کتاب اللہ کے اوپر؟ کلیئر ہوا یہ آج؟ اب جب قرآن میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ کتاب کے اوپر پیش کیوں آتا تھا بھائی، اور اللہ کے نیچے زیر کیوں آ رہا ہے، کہیں زبر آ رہا ہے، کہیں زیر آ رہا ہے، کہیں پیش آ رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کیوں زبر زیر پیش آتا ہے؟ یہ بن گئی اللہ کی کتاب، بن گئی کس کی کتاب؟ اللہ کی کتاب۔ تھوڑا وقت دے دیں انشاءاللہ، میں کوئی مسئلہ نہیں نا، تھوڑا 15-20 منٹ ٹال لے تو چلو ٹھیک ہے، باقیوں کو دقت ہو سکتا ہے، سب کو تو نہیں ہے نا۔ اب اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب تو ہو گئی۔ اب یہ کتاب کس پہ نازل ہوتی تھی؟ رسول کے اوپر نازل ہوتی تھی، تو اللہ کا رسول بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ کا رسول کیا بنے گا؟ پہلے اس کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ اللہ کا رسول، رسول کی نسبت دی جا رہی ہے، رسول کی نسبت دی جا رہی ہے اللہ کی طرف، تو رسول کیا ہوا؟ مضاف۔ تو پہلے ہم لکھتے ہیں رسول، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز کلیئر کر لیں آپ، میں ہر جگہ پیش لے کر آ رہی ہے، حالت رفع میں لے کر آ رہا ہوں، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو شرط تھا وہ 3 شرط تھا، ایسا کوئی شرط نہیں ہے جیسے کہ یہاں شرط ہے کہ مضاف الیہ تو جر میں ہی ہوگا ہمیشہ، لیکن مضاف کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رفع میں رہے گا، وہ حالت رفع میں بھی آ سکتا ہے، حالت نصب میں بھی آ سکتا ہے، اور حالت جر میں بھی آ سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو میں ابھی آپ کو حالت رفع میں مضاف کو رکھ کر کے سمجھا رہا ہوں، یہ بعد میں کتابہ بھی بن کر آ سکتا، کتابی بھی بن کر آ سکتا، یہ ٹھیک ہے، مسئلہ وہ نہیں ہے، لیکن ابھی میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ چلو رسول تو بن گیا ہمارا مضاف، تو رسول پہ پیش ہوگا یا 2 پیش ہوگا؟ 1 پیش ہوگا، الف لام داخل نہیں ہوگا، تو کس کا رسول ہے بھائی؟ اب سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ ہی جب ہم پڑھتے تھے وقفہ دیتے تھے بہت لوگ، اور بعض لوگ تو رسول اللہ پڑھ دیتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ ہاتھ کے اوپر زبر تھا، جبکہ ہاتھ کے اوپر زبر ہوگا تو وہ کنسٹرکشن غلط ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ ہی، اگر ہم وقفہ کریں تو رسول اللہ پڑھیں گے، بعض لوگ رسول اللہ پڑھ دیتے مطلب زبر پڑھ دیتے اس پہ، جبکہ وہ کنسٹرکشن غلط ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے کوئی غلطی کرے تو ان کو یہ سمجھا دیا کرو۔ چلو اللہ کا رسول ہو گیا، اللہ کا نبی بھی تو ہے بھائی، رسول اور نبی میں تھوڑا بہت تو فرق ہے، بعض لوگ کرتے ہیں، تو اللہ کا نبی میں بھی کیا بن جائے گا یہ ہمارے پاس؟ نبی اللہ۔ یہ مرکب پڑھنے میں بڑا مزہ آ رہا نا، میرے کو بہت مزہ آیا تھا جب میں نے سیکھا، بہت ایزی ہے اور بہت مزیدار ہے، اور یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو قرآن جب پڑھیں گے تو بار بار جب آپ کے سامنے آئے گا نا تو بولیں گے ارے یار یہ تو مرکب اضافی، یہ تو مرکب اضافی، یہ تو مرکب اضافی ہے، تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ نبی اللہ، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول بھی ہو گیا، اللہ کا کتاب بھی ہو گیا، اللہ کے نبی بھی ہوگا، تو اللہ کا ولی بھی تو ہے کوئی، تو کیا ہوگا؟ ولی اللہ، اللہ کا ولی بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اب چونکہ اللہ نے کتابیں نازل کر دی، اللہ نے اپنے رسول بھیجے، اللہ نے اپنے نبیوں بھیجے، اللہ نے دنیا میں اپنا ولی بھی رکھا، جب ان کی باتیں ہم فالو نہ کریں گے تو ہم پہ کیا آئے گا؟ نہیں ابلیس نہیں آئے گا بھائی، وہ تو اللہ کا عذاب آئے گا، ہاں بہکائے گا وہ آئے گا، لیکن اللہ کی طرف سے ہم پر کیا آئے گا؟ وہ تو ہم بہک گئے، ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اللہ کی کتاب فالو نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ مانے، اپنے نبیوں کی بات نہ مانے، نبیوں پہ ایمان نہ لائے، ولیوں کی بات نہ مانے، ولیوں کی عزت نہ کرے، تو ہم پہ تو بھائی اللہ کا عذاب ہی آئے گا نا۔ تو اب ہم بنا دیتے ہیں اللہ کا عذاب بنا لیتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا ہمارے پاس کنسٹرکشن؟ عذاب اللہ، جب اللہ عذاب دیتا ہے اور توبہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی کیا آتی ہے ہم پر؟ اللہ کی رحمت نازل ہے، تو اللہ کی رحمت آ جائے گی تو ہمارے پاس کیا کنسٹرکشن آئے گا؟ رحمت اللہ، ماشاء اللہ۔ جب اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہو رہی ہے تو کس وجہ سے نازل ہوگی؟ ہاں؟
جب اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہو رہا ہے تو اللہ کی مدد ہے نا میرے بھائی، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں نا ہم، تو اللہ کی جو مدد آئے گی، تو مدد کے لیے عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے نصر، نصر استعمال ہوتا ہے. کون کون پڑھا، کس کو یاد ہے؟ اذا جاء نصر اللہ الفتح، تو اللہ کی یاد نہیں ہے، میرے کو بھی یاد نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں. اللہ کی مدد، اللہ کی مدد ہم تک آ گئی، ٹھیک ہے نا. اب جب اللہ کی مدد بھی ہم تک پہنچ گئی تو اللہ کی مدد تو ہر انبیاء پہ پہنچتی ہے، لیکن ایک انبیاء انہوں نے تھے جو انہوں نے چاہت کی تھی کہ اللہ کی مدد ہی مجھے بتائے. جب نمرود نے نبی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل. تو جب اللہ کی مدد پہنچی تھی، کس کے اوپر پہنچی تھی؟ اللہ کی خاص مدد ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک لقب دیا جاتا تھا، کیا معلوم کیا لقب دیا جاتا تھا ان کو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اللہ کا خلیل، تو خلیل اللہ، جی خلیل کا معنی دوستی ہوتا ہے، دوست بھی بول سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ اگر میرا کوئی اور خلیل نہیں ہوتا، یعنی اللہ کو میں نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اگر میرا کوئی خلیل ہوتا اس امت میں تو ابو بکر ہوتا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا فضیلت ہے کہ اگر میرا اس دنیا میں کوئی خلیل ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتا، کیونکہ مال، وقت اور ہر چیز سے سب سے زیادہ مدد کرنے والے وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے. جی تو خلیل اللہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جاتا تھا؟ کلیم اللہ، کلیم اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا لقب دیا جاتا تھا؟ روح اللہ، روح اللہ کہتے تھے، اللہ کا روح. تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کتنا قرآن میں آپ کو یہ مرکب کتنا ملے گا آپ کو. اب میں آتا ہے آپ کو ایک چھوٹے سے حدیث کی طرف. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ نماز نا مومن کی معراج ہے. میں مٹاتا ہوں سب کو. بہت پیاری حدیث ہے اور غور کرنے والی حدیث ہے. انشاءاللہ کسی دن وقت ملا تو ضرور بتاؤں گا اس کے بارے میں کیوں نبی علیہ السلام نے کہا کہ نماز جو ہے معراج کا، مومن کا معراج ہے. تو مومن کی معراج، مومن کی معراج، تو معراج کی نسبت دی جا رہی مومن کے ساتھ، تو معراج ہمارا مضاف ہوا، تو معراج بنا دیا ہم نے، معراج بنا دیا ہم نے. اور معراج پہ ہم نے شرط لگا دی، الف لام داخل نہیں کیا. تنوین آ رہی تھی، تنوین کو ہم نے ہٹا کر کے ایک پیش کر دیا. اب میں نے شروع میں بتایا تھا مومن، تو چلو مومن ہم لکھ دیں گے، مومن تو عربی کا ہی لفظ ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں مضاف الیہ بناتے وقت میں ہمارا یہ شرط نہیں ہے کہ ہم الف لام لگا نہیں سکتے. تو میں المومن لکھ سکتا ہوں نا، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا. تو ہم بنائے جہاں آپ الف لام داخل کر سکتے ہیں وہاں زبردستی داخل کریں. آپ اجازت ہے آپ کو زبردستی داخل کریں، آپ داخل کریں. کہاں داخل نہیں کرنا؟ وہ دو جگہ داخل نہیں کرتا، ایک علم پہ داخل نہیں کرنا اور ایک مضاف پہ داخل نہیں کرنا. تو جہاں ممنوع ہے وہاں نہیں کرنا، جہاں ممنوع نہیں ہے وہاں بھرپٹ کریں آپ. تو المومن ہم بنا دیے المؤمن، یہاں جھٹکا دیا تھا تو حالت الف لام لگ گیا نا، تو الف لام لگنے کی وجہ سے حالت جر میں ایک زیر، اور اگر الف لام نہ لگتا تو دو زیر ہوتا. معراج المؤمنین، ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. غور کرنے والی حدیث ہے یہ. کیوں نبی علیہ السلام نے نماز کو مومن کی معراج قرار دی، کسی دن بعد میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا. اچھا ایک اور حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کا، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج المومنین تو آتا ہے کہ نماز کے بارے میں ایک اور چیز آتا ہے کہ یہ دین کا ستون ہے، دین کا ستون. تو ستون ہمارا مضاف آئے گا، ستون جو ہمارا مضاف آئے گا. اور ستون کو عربی میں کہتے ہیں عماد، پلر کو کہتے ہیں عماد.
इमाद, 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 ठीक है। अलिफ लाम हमने ममनू, अलिफ लाम हमने दाखिल नहीं किया, एक पेश हमने इमादुल दीन का, सॉरी नमाज, हाँ नमाज दीन का सुकून है, तो दीन आ रहा ना, तो दीन पे अलिफ लाम दाखिल करें ना हमें, दीन पे हम अलिफ लाम इमादुद्दीन। हदीस सुना आप लोगों ने गलत, अस्सलातु इमादुद्दीनी, अस्सलातु उर्दू में सुना है ना, अरबी में आज आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। अब अरबी में बोलेंगे, अब जब भी कभी अभी बयान करेंगे तो अरबी में बयान करेंगे। मजा आया मुरक्कब इजाफी में? मेरे को तो बहुत मजा आया, मेरे को बहुत मजा आ रहा है अभी पढ़ा करके, मेरे को मन कर रहा है 1 घंटा और पढ़ाऊं। अच्छा, बहुत मशहूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे प्यारा नाम क्या सा पसंद है? सबसे प्यारा नाम, अल्लाह को सबसे प्यारा नाम कौन सा नाम है? अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा नाम कौन सा पसंद, सबसे पसंदीदा नाम कौन सा है? मोहम्मद तो है, चले ठीक है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल होता है मोहम्मद भी, लेकिन एक और नाम है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। नहीं नहीं नहीं, हाँ बहुत मशहूर है यार, अक्सर इस्तेमाल करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? हाँ, ये अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो सबसे ज्यादा प्यारा पसंदीदा नाम है। तो अल्लाह का बंदा, अब बंदा अब्द आता है, बंदा का माना अब्द आता है, तो अब्द हमने लिखा और हालत रफा में अब्दुल्लाही। अब समझ में आ रहा है कि अब्दुल्लाही का माना क्या होता था? अब्दुल्लाह में अब्द में पेश क्यों आता था और अल्लाह पे जेर क्यों आता था? ये हमारे पास आ गया अब्दुल्लाही। अगर 5-6 मिनट और वक्त दे तो इंशाल्लाह मैं मुकम्मल ही कर दूं, और वो जो मुसन्ना है और जमा है तो मैं मुकम्मल कर दूं, ठीक है। क्लियर हो गया ना सबको? मुश्किल नहीं होता, जी 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 जी। मैथ किसको किसको पसंद था, और मैथ बनाते वक्त किसको किसको नींद आता था? मैथ किसी पसंद था? उसकी सबसे पसंद नहीं। मैथ में क्या था, मेरा भी मामला बहुत खराब था। मैथ में 6-7 में जाकर के मतलब फेल ही होता था मैं। 10th और 9th क्लास में जाने के बाद मैथ में जब इंटरेस्ट पड़ा तो अल्लाह का फजल में 10th में मेरा मार्क्स आया था, 80% मार्क्स आया था मेरा। और मैथ के अंदर मेरे को मेंसुरेशन एकदम पसंद नहीं था, और वो 20 नंबर का मेंसुरेशन ही छोड़कर हम आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह 80 नंबर का जो मार्क्स था, जो पेपर बना था, 80 का तो नहीं था, 20 नंबर का प्रोजेक्ट रहता है, तो बाकी जो 80 नंबर का था 60 का काम करके आए तो 20 छोड़ कर आए थे, तो वो 60 का 60 मिला था मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह 10th में, माध्यमिक में। तो जब बनाना शुरू करते ना जब हम, तो इतना मजा आने शुरू हो जाता है कि बस 2 घंटा कैसे निकल जाता था पता भी नहीं चलता था, हम लोग पढ़ाई करने बैठते थे तो। अच्छा चले, अब हम आते हैं जैद की एक किताब तो हमने बना ली, तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन आता है किताबु जैदीन, किताबु जैदीन, एक किताब तो हो गया। अब जैद के पास 2 किताबें आई भाई, अब जैद के पास 2 किताबें आ गई, तो किताब तो मुसन्ना हो रहा ना, जैद तो वाहिद ही रह रहा, किताब मुसन्ना आ रहा, तो किताब का मुसन्ना जब हम बनाएंगे तो हमने रूल अप्लाई करना है ना मुसन्ना बनाते वक्त, किताब से किताबानी आ रहा है, तो किताबानी से किताबा जैदीन, ये हमारा मुसन्ना बन गया। किताब की जमा सालिम नहीं होता, बल्कि जमा मुकस्सर इस्तेमाल होता है, तो किताब का जो जमा मुकस्सर होता है वो कुतुब होता है। तो कुतुब में तो हमें पहला रूप लाना अप्लाई कराना कि पेश लाना है, 2 पेश हटाना, कुतुबुन आता तो पेश लाना कुतुबुन, कुतुबु जैदीन, कुतुबु जैदीन, वाहिद बन गया। जैद की एक किताब, जैद की 2 किताब, जैद की बहुत सी किताब। अब मुजक्कर हो गया, चलो ठीक है। अब आते हैं हम, हाँ वो बना सकते हैं, चले अब मुअन्नस की तरफ में आ जाते हैं। मुअन्नस की तरफ हम ले जाते हैं, घर की खिड़की,
खिड़की के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है नाफिज़तु। तो खिड़की चूंकि मुदाफ इलैह है, सॉरी मुदाफ है, तो नाफिज़ा तू, अब चूंकि हमें पता चल गया कि गोलता आ रहा आखिर में और ये खिड़की यानी मुअन्नस है, तो कमरे के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है गुरफा, उसको भी गोलता आता है। तो अलिफ लाम दाखिल करूं मैं कमरे में, अल गुरफती, हमारे पास कौन सा नाफिज़तुल गुरफती, कमरे की खिड़की यानी कमरे की एक खिड़की। अब कमरे की दो खिड़की बनाना चाहता हूं मैं, तो चलो क्लियर कर ले, एक ही लाइन तो बनाना है। मक्का के मुस्लिम औरतें अगर एक बनाऊं तो मैं मुस्लिमतु, मक्का का मुस्लिम, दो मुस्लिम औरतें मक्का की, बहुत से मुस्लिम, मुस्लिमा, हाँ मुस्लिमातु मक्का का। यही कंफ्यूज हो रहा ना आप लोग को, जमा साले मुअन्नस में ही कंफ्यूजन हो रहा है। एक लाइन और था, इंशाल्लाह मैं बाद में आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बाज दफा हो सकता है ना कि दो मुस्लिम के दो बेटे, तो मुजाफ भी मुसन्ना आ सकता है और मुजाफ इलैह भी मुसन्ना आ सकता है, तो वो भी एग्जांपल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। लेकिन यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह ताला, काफी वक्त यूज हो गया, 11 बज चुका हुआ, 1.5 घंटा क्लास चल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। इंशाल्लाह ताला क्लास को मश्क करें, ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके मुरक्कब इजाफी बनाने की कोशिश करें और कुरान में और हदीसों को अंदर तलाश करें। तलाश करके अगर किसी को कुछ जानने में कुछ तरह की दिक्कत हो, ग्रुप पे सवाल करे, पर्सनल सवाल करे, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ भी हम सीखे उसे जहन में रखने की तौफीक अता फरमाए और लोगों तक पहुंचाने की तौफीक दे हमें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का।